اسلامیہ قابل احترام عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه بالتقوى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں، ہم اور آپ مل کر اپنے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لامکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہد شام، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرا جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں جمع کیا، عظیم کثیر البرکات محفل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً محب گرامی جناب بھاشا صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے فون کے ذریعے سے مجھے مدعو کیا گیا۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اس کثیر البرکات محفل کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور تاجدار اہل سنت، ہم سب سنیوں کی دل کی دھڑکن، جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، اس مرد مجاہد مرد قلندر کی بارگاہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور امام عشق و محبت، اگر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی ذات اللہ نے دنیا میں بھیج کر تمام سنیت پر بڑا احسان فرمایا، وہ آئے تو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے اپنے محبتوں کے خراج پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش کروں، دو اشعار۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، تو کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، شعر سماعت فرمائیں، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ آپ لوگ بھی اگر ساتھ میں بولیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ بڑا کم مجمع ہے، محفلیں جب قبول ہوتی ہیں تو تعداد دیکھ کر کے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، جب تم گزرو تو اپنی خوراک لے لو، جنت سے اپنی خوراک لے لو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوراک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجالس الذکر، وہ محفلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے،
وہ محفلیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کریں۔ تو کیا فرماتے ہیں علامہ حسن رضا؟ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ۔ کون کون ہے جو مصطفیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے؟ کون کون ہے جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے؟ وہ ضرور میرے ساتھ بولے گا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، آنکھوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، ہم کو روزی کا ٹھکانہ۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، اے حسن فردوس میں جائیں جناں، اے حسن فردوس میں جائیں جناں، ہم کو صحرا اے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا اے مدینہ مل گیا، سیہوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت لکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس بندی کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کی اگر آپ تفسیر میں جائیں گے، اس آیت کی روشنی میں آپ گہرائی میں جا کر کے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو موڑتا ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات اور قرآن کے اصول اور اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخر قبر میں اور اس کی اور حشر میں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ تو آج دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بندہ غافل ہے اللہ کی عبادتوں سے، جو بندے اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، جو بندے نماز اور روزے سے دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں،
آج وہ بندے بڑے موج اور بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان بندوں کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں اربوں روپے کی دولت موجود ہے، وہ دین سے دور ہو چکے ہیں، وہ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، وہ روزوں سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوتوں سے روگردانی کر لیا اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا یہاں غریب دھکے کھاتا ہے، یہاں نماز پڑھنے والا دھکے کھاتا ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والوں پر آسمان سے اور زمین کے اوپر بڑی آزمائشیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ساری زندگی بھی بیٹھ کے کھائے تو ان کی دولت ختم نہ ہوگی، وہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ان کا سونا سنگ مرمر میں ہوتا ہے، ان کی صبح جب ہوتی ہے تو صبح کے 12 بجے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ان کے سر پہ سنت رسول کے مطابق امامہ سجا ہوتا ہے، نہ ان کی مقدس پیشانی پر رب کے سجدوں کا نور ہوتا ہے، نہ ان کی آنکھوں میں حیا کے جوہر ہوتے ہیں، نہ ان کی کان میں مصطفیٰ کی سنی جانے والی و نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترانے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر قرآن کے تلاوتوں کے نغمے نہیں ہوتے، وہ ان کی زبان پر ہمیشہ جھوٹ اور غیبتوں کا اڈا بن گیا ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، عزیزان ملت اسلامیہ، جو دنیا میں جس کے پاس دولت تھی، دنیا میں جس کے پاس مکان تھا، دنیا میں جس کے پاس کاروبار کا انبار اور کاروبار کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی معیشت ان کی تنگ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، جبکہ رب قدیر فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پر معیشت تنگ ہونے سے مراد دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اللہ ان کی قبر کی زندگی تنگ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قبر کی زندگی تنگ فرما دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے میدان میں اسے اندھا اٹھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھنٹوں تقریریں ہوں اور عمل کسی کے اندر نہ پایا جائے تو میں سمجھوں گا کہ ایسے رات بھر چلنے والے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجمع میں بیٹھنے والے کی زندگی میں انقلاب آیا، صبح اٹھ کر کے وہ فجر کی نماز نہ جا سکا، گھنٹوں تقریریں سن کر کے خواب غفلت کے مزے لیتا رہا، اچھا تھا گھر میں بیٹھ کے سو جاتا اور صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا، تیرا رب بھی راضی ہوتا، تیرے حبیب بھی تجھ سے راضی ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قبر کی زندگی کیسے تنگ ہوگی، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج مجمع کم ہے لیکن سننے کا مزاج، بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو سننا، ہو سکے بیٹھنے والے سننے والے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اور اللہ اسی نیک بندے کے طفیل ہم سب کا بیٹھنا اور اٹھنا اور سننے کو قبول فرما کر اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت مسلم بن عامر، کیا نام ہے؟ حضرت مسلم بن عامر، وہ گھر میں بیٹھے تھے۔ اسی آیت کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ معیشت تنگ ہونے سے مراد قبر والی زندگی اللہ کیسے تنگ فرماتا ہے۔ آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا لیکن میری گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنا۔ جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، آپ جتنی دیر یہاں بیٹھ کر کے سنو گے یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پر اور ہم پر برس رہی ہیں۔ حضرت مسلم بن عامر اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک اللہ کی جانب سے انہیں الہام ہوا، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو اس علاقے کے قبرستان میں جو قبریں کھودنے والا گورکن ہوتا ہے
اس سے جا کر کے ملاقات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تیری زندگی میں کوئی ایک ایسا عجیب اور حیرت کا واقعہ پیش آیا ہو جس کے بعد تیری زندگی بھی بدل گئی، جس کے بعد تیری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عامر اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے قبرستان کی طرف چلے، اور جانے کے بعد قبرستان میں جو قبریں کھودنے والا شخص تھا، جس کی ڈیوٹی تھی کہ لوگ روزانہ قبریں کھودا کرے، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عامر اس کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد پوچھتے ہیں، اے قبریں کھودنے والے انسان، مجھے بتا ساری زندگی تو لوگوں کی قبریں کھودتا رہا، ساری زندگی تو لوگوں کی قبریں کھودتا رہا، تیری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس کے بعد تیری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوا ہو، تجھے بھی تیری زندگی میں بھی کروٹیں بدلی ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عامر کے پوچھنے پر وہ قبریں کھودنے والا انسان کہتا ہے، ہاں ہاں اے حضرت مسلم بن عامر، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میری زندگی بھی بدل گئی۔ میں پہلے گنہگار تھا، اللہ نے اس واقعے کے بعد اللہ کی توفیق سے میرے اندر اچھے اعمال پیدا ہونے لگے۔ وہ قبریں کھودنے والا انسان کہتا ہے کہ میں کئی سال سے اپنے ہمارے آبا و اجداد سے لوگ قبریں کھودتے آ رہے ہیں، میں بھی قبریں کھود رہا ہوں، اور اس سے جو مجھے پیسے ملتے ہیں اسی سے میرا اور میری بیوی بچوں کا گزر و بسر ہوا کرتا ہے۔ اور کہتا ہے، وہ قبریں کھودنے والا حضرت مسلم بن عامر کو بتاتا ہے کہ حسب معمول میں ایک دن قبریں کھودنے کے لیے جب گیا، پھوڑا اور تمام چیزیں لینے کے بعد میں قبریں کھودنے لگا۔ میرا معمول تھا کہ میں دن میں 3 یا 4 قبریں کھود دیا کرتا تھا، اور لوگ آتے تھے مجھ سے قبریں خرید لیتے تھے، اور لوگوں کو دفنانے کے بعد مجھے پیسے مل جاتے تھے، میرا گھر بار چل جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بتاتا ہے کہ حسب معمول میں نے پہلی قبر کھودی، کھودنے کے بعد میں نے دوسری قبر کھودی، اور اتنی شدت کی گرمی تھی، مجھے بڑی گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پیٹ کا مسئلہ تھا، بیوی بچوں کا مسئلہ تھا۔ میں نے پہلی قبر مکمل کیا، دوسری قبر مکمل کیا، جب تیسری قبر کی طرف بڑھتا ہوں، میں قبر کھود رہا تھا، اچانک جب آدھی قبر کھود لیا تو مجھے اس قبر سے گرمی محسوس ہونے لگی، حدت کی گرمی محسوس ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میں نے جیسے تیسے اس تیسری قبر کو بھی مکمل کیا۔ مکمل کر لینے کے بعد پاس میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنی پر میں نے ایک کپڑا ایسے اڑایا، اڑانے کے بعد اس کے چھاؤں میں میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا اب کوئی جنازہ آئے گا اور اس کو لوگ دفنائیں گے، مجھ کو مزدوری ملے گی، اور لوگ آئیں گے جنازے کو انسان دفنائیں گے اور مجھ کو پیسے ملیں گے، جس سے میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھر پائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی انتظار میں بیٹھا تھا تو قبریں کھودنے والا حضرت مسلم بن عامر کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 سوار اترتے ہیں زمین پر۔ میں اپنی نگاہوں سے یہ تمام منظر کو دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر مجھے اللہ دکھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار اترتے ہیں، دونوں سوار اترے، دونوں کے چہرے بڑے نورانی تھے، اور وہ اترنے کے بعد پہلی قبر کی طرف آئے، ایک سراہنے کی جانب کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے پاؤں کی جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سراہنے کی جانب کھڑا ہوا تھا اس نے پاؤں کی جانب کھڑے ہونے والے سے کہا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے دوسرے نے کہا کیا لکھیں؟ اس کے بارے میں لکھو کہ 12 میل لمبی کر دو اور 12 میل چوڑی کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قبریں کھودنے والا اس آسمان سے آنے والے سوار اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو دیکھ بھی رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن بھی رہا تھا۔ پہلی قبر کے بارے میں ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس قبر کے بارے میں لکھو کہ 12 میل لمبی کر دیا جائے اور 12 میل چوڑی کر دیا جائے۔ اور جب وہ لکھ دیا گیا، وہ فرشتے دونوں دوسری قبر کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کی طرف دیکھا تو پہلے والے فرشتے نے کہا اس قبر کے بارے میں لکھو، تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کیا لکھیں؟ کہا کہ اس قبر کے بارے میں لکھ لو جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی قبر وہاں تک کشادہ لکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی قبر 12 میل لمبی کر دی گئی، 12 میل چوڑی کر دی گئی، اور دوسری قبر کے حال کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک کشادہ کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح تیسری قبر کی طرف بڑھے،
ये वो कब्र थी जो कब्र खोदने वाले को उसके कब्र के अंदर से आग के शोले और गर्मी की हिद्दत महसूस हो रही थी। अल्लाहु अकबर। उसने तीसरी कब्र के जब फरिश्तों को बढ़ते हुए देखा तो एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते से फिर कहता है इस कब्र के बारे में लिखो। तो उसने कहा क्या लिखूं? तो अल्लाहु अकबर, आज हमें और आपको इस वाक़ये से इबरत हासिल करने की जरूरत है। फरिश्ते ने अपने हाथ के इशारे से बताया दूसरे फरिश्ते को, ये कलमे उंगश, कलमे शहादत और इस अंगेठे के दरमियान जितना फासला है इतना ही फासला इस कब्र के बारे में लिखो। अल्लाहु अकबर। तीनों कब्रों के हाल को इस कब्र खोदने वाले ने देख लिया और जान लिया कि कब्रों का हाल क्या है। अब इन कब्रों में कौन आकर के लेटेगा? पहली कब्र के बारे में देखा 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी कर दी गई, और दूसरी कब्र के बारे में देखा कि जहां तक उसकी निगाह जाएगी वहां तक उसकी कब्र को चौड़ी कर दी गई है। अल्लाहु अकबर। तीसरी कब्र के बारे में सिर्फ इतना फासला लिख दिया गया और वो दो सवाल जैसे आसमान से आए थे। तीनों कब्रों के हाल को लिख करके वो आसमान की तरफ निगाहों से ओझल हो गए। अब ये बैठ करके इंतजार करने लगा कौन आएगा मुझसे पहली कब्र खरीदेगा, कौन आएगा जो खुशनसीब इंसान जो मुझसे दूसरी कब्र खरीदेगा। अल्लाहु अकबर। इसी इंतजार में बैठा था। अचानक क्या देखा, कब्रिस्तान में एक जनाजा आता है और जनाजा आया, लेकिन कब्र खोदने वाले की हैरत और परेशानी का आलम में और इजाफा हो गया। वो बताता है हजरत मुस्लिम बिन आमिर से, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जो सबसे पहला जनाजा आया था मैंने देखा उस जनाजे में सिर्फ कंधा देने वाले 4 लोग थे और साथ में उसके साथ सिर्फ और 5 लोग मौजूद थे। 9 अफराद के अलावा कोई था ही नहीं, सिर्फ 9 अफराद, 4 कंधा देने वाले, 5 जो साथ चलने वाले थे, 9 लोग थे। ये परेशान हुआ आखिर ये जनाजा किसका है। नमाज से जनाजा पढ़ने के बाद उसको कब्र की तरफ लाए और लाने के बाद लोगों ने बड़ी मोहब्बत से उसको कब्र में उतार करके मट्टी डाला और उसकी कब्र को बराबर करके जब लौटने लगे मजदूरी इसको मिल गई। इसने अपने हाथ में मजदूरी ली और मजदूरी लेने के बाद उन आने वाले नौजवानों का उनमें से एक का हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूछा कि यार ये इंसान कौन है जिसके जनाजे में कंधा देने वाले सिर्फ 4 थे और साथ में आने वाले 5, छठा कोई नहीं था, आखिर ये इंसान कौन है? तो जो लोग आए थे साथ जनाजा लेकर के उन्होंने बताया कि ये मोहल्ले का सबसे गरीब इंसान था, ये मोहल्ले का सबसे गरीब इंसान था। इसके पास दौलत नहीं थी, इसके पास गाड़ियां नहीं थी, इसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, इसके पास रहने के लिए कोई अच्छा मकान नहीं था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब लोगों ने बताया ये गरीब इंसान था इसलिए इसके जनाजे में ज्यादा लोग शरीक ना हुए। इतना जब कहा तो कब्र खोदने वाले ने पूछा आगे बढ़ करके, ऐ नौजवानों मुझे बताओ, ये पैसों का गरीब था, इसके पास मकान, रहने के लिए घर और बंगला, पैसे, गाड़ियां, बैंक बैलेंस कुछ नहीं था, इसलिए लोग इसके जनाजे में शरीक ना हुए। इसका किरदार कैसा था, इसके अखलाक कैसे थे, इसका कैरेक्टर कैसा था? जब इतना पूछा गया तो उन जनाजों में आने वाले नौजवानों ने कहा था कि ये पैसों का गरीब जरूर था। ये अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने बताया कि ये दौलत का गरीब जरूर था लेकिन सजदों का गरीब नहीं था। ये दौलत और मकान, गाड़ी और बैंक बैलेंस का गरीब जरूर था लेकिन इसके लबों पर हमेशा दरूद के गजरे सजते थे। ये पैसों का गरीब जरूर था लेकिन सजदों का गरीब नहीं था। इसके पेशानी पर हमेशा सजदों का नूर चमकता था और इसकी जिंदगी का मकसद ये बना लिया था कि या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये पैसों का गरीब जरूर था लेकिन सजदों का गरीब नहीं था। इसने दिल ही दिल में सोचा यकीनन ये कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। तो इसने जो मजदूरी मिली थी उस मजदूरी को वापस लौटाते हुए कहा ये अल्लाह का नेक बंदा है इसलिए मैं भी सवाब में शामिल होना चाहता हूं और ये मजदूरी जो तुमने मुझे दी है मैं उसको लौटाता हूं। ये वो इंसान था जिसके बारे में 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी कब्र इसको मिली। अब दूसरी कब्र का हाल क्या बताया था मैंने कि जहां तक निगाह जाएगी, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक कब्र को कुशादा कर दिया गया।
अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फिर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया, लेकिन अब तो ताज्जुब बालाए ताज्जुब ये था, हैरत की इंतहा न रही। पहले जनाजे में तो कंधा देने के अलावा कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जो दूसरा जनाजा आया उसमें उतने ही मौजूद थे जितना कंधा दे सकते थे। सिर्फ 4 लोग। कितने? सिर्फ 4 लोग जो कंधा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जनाजे भी लोग अब अदला बदली में पढ़ते हैं कि ये मेरे जनाजे में आया था, हम इसके जनाजे में शरीक हो। तो 4 लोग जो थे सिर्फ कंधा देने वाले आए। कब्र खोदने वाला तो और परेशान हो गया कि ये रब कैसे कैसे मंजर मुझे दिखा रहा है। पहली कब्र जिसके लिए 12 मील और 12 मील चौड़ी और लंबी बना दी गई, ये दूसरी कब्र जिसे हद्दे निकाह तक वुसअत मिली है, कुशादगी मिली है। और देख रहा हूँ जनाजे में सिर्फ 4 लोग जो कंधा दे करके लाए हैं। नमाज जनाजा अदा की गई। अदा करने के बाद लोग लाए और कब्र में उसको दफनाया। दफनाने के बाद मिट्टी डाली, और मिट्टी डाल के जब लौट रहे थे इसने फिर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके पूछा, ऐ लोगों बताओ कि कौन इंसान मरा है जिसके जनाजे में 4 लोगों के सिवा कोई 5वां बंदा नहीं। तो जो लोग आए थे उन्होंने कहा, साहब हम भी नहीं जानते कौन, हम भी नहीं जानते कि मरने वाला कौन इंसान है। तो कहा फिर आप कैसे लेके आए? बोले कोई परदेसी था, मुसाफिर था, किसी दूसरे मुल्क का सफर करके यहाँ आया था और यहीं आकर के उसका इंतकाल हो गया। हमने मुसलमान समझ करके उसको नहलाया, कफन दिया, आंखों में सुरमा लगाया, बदन पर खुशबू मला, और उसके बाद उसको नहलाने के बाद उसको जनाजे को रख करके उसको कब्रिस्तान लाए और नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद उसको कब्र में दफना दिया। हम भी नहीं जानते वो कौन है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस कब्र खोदने वाले की चीख निकल गई। उसने पैसा वापस लौटाते हुए कहा, तुम नहीं जानते ये कौन इंसान है, मैं बताता हूँ ये कोई ऐसा इंसान है जो अल्लाह का मुकद्दस वली है और मोहम्मद अरबी की बारगाह का वफादार आया। ये कोई गुनहगार नहीं बल्कि मुस्तफा की बारगाह का वफादार आया है, जिसके लिए अल्लाह ने जहां तक निगाह दौड़ाए वहां तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जमीन के ऊपर फैसले अलग हैं और जमीन के नीचे फैसले अलग हैं। जो जमीन के ऊपर अच्छा है जरूरी नहीं कि वो जमीन के नीचे भी अच्छा हो। ये ठाट बाट, ये रौनक चकाचौंध और लोगों के दिखावे के आमाल, ये तमाम आमाल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। कबूल वही होंगे जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रिजा शामिल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी कब्र जिसके बारे में हिद्दत और गर्मी महसूस हो रही थी, सिर्फ इतना फासला उसके कब्र के बारे में लिखा गया था। बताओ तो सही, इतने से फासले में कोई इंसान बैठ सकता? वनहशुरहु यौमल क़ियामति अमा मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दंका। जो अल्लाह के जिक्र से अपने आप को मुंह मोड़ लेता है, हम उनकी मईशत को तंग करते हैं। मईशत से मुराद दुनियावी जिंदगी नहीं बल्कि कब्र की जिंदगी तंग कर देते हैं। ये जो फासला है, क्या मतलब, कब्र जब दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर हो जाती। साहिबों, जमीन के ऊपर जो मामलात है जमीन के नीचे जरूरी नहीं वही मामलात आपके साथ किए जाएं। मैं आया, लोग बड़ी इज्जतों से नवाजा, नारे लगाए, हजरत अल्लामा मौलाना कहा गया। जरूरी नहीं जो इज्जत मुझे अब ऊपर मिल रही है वही इज्जत जमीन के नीचे मिली, क्योंकि हर एक अपने अमाल का मुहासबा करता है। मैं गुनहगार कितना हूं वो मैं जानता हूं, और आपके अमाल क्या हैं, तनाई खलवत और जलवत में हम क्या क्या करते हैं, ये सिर्फ मेरा खुदा जानता और हम जानते। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी कब्र जिसके बारे में हिद्दत और गर्मी महसूस हो रही थी, इंतजार करने लगा। देखते ही देखते जनाजा आया। उस जनाजे में हजारों का मजमा था, कसरत से भीड़ थी, पैर रखने के लिए कब्रिस्तान में जगह ना थी। ये और परेशान हो गया किसका जनाजा है, तो देखा कि
اتنا قیمتی جنازہ تھا، اس کے جنازے پر ویلویٹ کی چادر بچھی ہوئی تھی، پھولوں کی چادر سے اس کو لدایا گیا تھا، اور جنازے میں ہر ایک گاؤں کے بڑے سے بڑا امیر بھی موجود تھا، جس کے پاس پیسہ تھا وہ بھی آیا ہے، سیاسی آدمی بھی آیا ہے، ہر ایک محلے کے اعتبار سے غریب امیر تمام لوگ انسان اس کے جنازے میں شریک تھے۔ نمازہ پڑھا گیا، جنازہ ادا کر لینے کے بعد نماز جنازہ کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ قبر کھودنے والے انسان نے پھر تیسری قبر والوں جو آئے تھے چھوڑنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ کون کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پورے شہر کی سب سے امیر ترین خاتون کی، امیر ترین انسان کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کے پاس اتنی دولت تھی، پشتیں اگر کھانے لگی پھر بھی دولت ختم نہ ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس دولت بڑی تھی، اس کے پاس محلات بہت زیادہ تھے، اس کے پاس گاڑی اور زمین اور جاگیریں اتنی زیادہ تھی کہ ساری زندگی بھر کھاتی رہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کے کیریکٹر کیسے تھے، اس کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ دولت کی بڑی امیر تھی، اس کے پاس محلات تھے، اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس زمین اور جائیداد کے انبار تھا، اس کے پاس گاڑیوں کی کمی نہ تھی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس کے گھر میں شریعت مصطفیٰ کی شریعت نہ تھی۔ اس کے پاس دولت تھی لیکن سجدوں میں اللہ کی نمازوں کا نور نہیں تھا۔ اس کے پاس محلات اور اتنے بڑے بڑے باغات تھے کہ ساری زندگی کھائے تو ختم نہ ہوتی، لیکن اس کے گھر میں مصطفیٰ کی شریعت نہ تھی۔ اس کے گھر میں طوائفوں اور کنجریوں کے گانے بجتے تھے، لیکن زندگی میں کبھی اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ اس خاتون کا جنازہ ہے جس نے زندگی بھر اللہ کو ناراض کیا، مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں جو حضرت فاطمہ الزہرا بطولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کی سیرت کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے غضب کو دعوت دے کر کے اس نے زندگی گزاری ہے۔ جب اتنا سنا اس کے ہوش اڑ گئے، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، اور یہ بتا رہا حضرت مسلم بن عامر کو کہ اللہ کے نیک بندے، یہ جب سے یہ واقعہ میری زندگی میں میں نے دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد میری دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے گنہگار تھا، اب نیکوکار بن گیا ہوں، پہلے شرابی تھا، پہلے لوگوں کو ستاتا تھا، میں دولت کی لالچ میں تھا، لیکن جب سے یہ واقعہ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، اللہ نے مجھ پر بڑی خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب نماز بھی پڑھتا ہوں، اب روزہ بھی رکھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، مصطفیٰ پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ اتنا کہتے کہتے اس نے حضرت مسلم بن عامر کو کہا کہ اللہ کے نیک بندے، دنیا کا معاملہ اور ہے اور قبر کا معاملہ اور ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا ہوگا لیکن قبر میں عزت اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا غلام ہوتا ہے، وہی قبر میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہے۔ تبھی تو میرے تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا نازک دور، اس دور سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ بڑا بھیانک اور فتنوں کا دور ہے، جس کے بارے میں 15 صدی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ جملے تقریر تو کسی اور موقع پر ہوگی، آج پوری گفتگو اصلاح معاشرہ پر ہوگی۔ اگر بیٹھنے والوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی میری باتوں پر عمل کر لیا، وہ آپ کے لیے بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور میرے لیے بھی آخرت میں ذریعہ نجات کا پروانہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے فرمایا تھا، سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا
زمانہ آئے گا، سیأتی علی الناس زمان، میری امت ایک ایسے زمانے سے گزرے گی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف رسمن باقی رہ جائے گا، شادی بیاہ میں دینے کا رواج بن جائے گا، لوگ مرنے پر قرآن کو کھولیں گے، لوگ مرنے پر بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائیں گے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اے خدا کے بندو، امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن جو نازل ہوا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، قرآن جو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کے تمام تر مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، جس کے پڑھنے پر اللہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے، جس کے پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرآن جس کی تلاوت سے اللہ زبان میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، قرآن جس کی تلاوت سے اللہ جسم سے بیماریوں کو دور فرماتا ہے، قرآن جس کی تلاوت سے اللہ تمہاری زبان میں اثر اور آنکھوں میں روشنی عطا فرماتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے سے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت سماعت کو پاکیزہ بناتا ہے، قرآن کی تلاوت سے تمہاری زندگی میں ایک نیا موڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہم نے مرنے پہ کھولا ہے، کاش کہ ہم نے قرآن سے زندگی حاصل کی ہوتی، قرآن ہم نے ہمارے باپ کے چلے جانے پر ہمیں یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھ کر ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کر سکے، ہم نے مدرسے کے طلبہ کو بلا کر کے پڑھوایا، ہماری بے حسی کا عالم تو دیکھو، ہمارے ایمان و عقیدے کی کمزوری کا حال تو دیکھو، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں کالی گھٹا کا پہچاننا نہیں آتا، نشیبن سے دھواں اٹھتا تم کہتے ہو ساون ہے، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، چل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، آج شادی بیاہ میں دینے کا رواج بن گیا قرآن۔ کل تک قرآن میدان عمل میں بھی قرآن تھا، میدان جہاد میں بھی قرآن تھا، تنہائی میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، محفلوں میں بھی قرآن کو سن کر کے لوگوں کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ آج قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آج گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل سے گناہوں کی سیاہی نہیں اترتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں پر غفلت کی پٹی، ہمارے دل پہ گناہوں کا ایک بوجھ اور سیاہ داغ دھبا لگ چکا ہے، جس کو ہم نے آج تک کبھی دھلنے کی کوشش نہ کی۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے، تو چاہے کتنے اعمال کر ڈالو، لیکن جو اعمال کا تمہیں سکون ملنا تھا، اعمال کی روحانیت جو تمہیں میسر آنی تھی، وہ ہرگز تمہیں کبھی مل نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو قرآن جو نیا دکان سے خرید کر کے اس پر جلد چڑھا کر کے بیٹی کو ساتھ بھیجتے ہیں۔ یہاں سے قرآن کو لے گیا، بیٹی کے سر پہ رکھ کر کے بھیجا، اور بیٹی وہاں سسرال پہنچی، جیسے لے کے گئی تھی ویسے الماری پہ رکھ دیا۔ اس پہ دھول، گرد و غبار، یہ تمام تر دھول اس پہ پڑتے پڑتے اس پر دھول جم گئی، لیکن توفیق نہ ہوئی کہ جو اپنے آپ کو کنیز فاطمہ اور فاطمہ کے در کی کنیز کہنے والی، کبھی اللہ کے اس نازل کردہ قرآن کو کھول کر کے تلاوت کیا۔ گھر میں اٹھنے والے فتنے، معاشرے میں پھیلنے والی بدعمالیاں، یہ کب دور ہوں گی؟ جب ہمارے نوجوانوں کی زبان پر یا گانے اور موسیقی کو دور کر کے جب رب کے قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، میں کہوں گا ہر گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تک آپ اور ہم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک تو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ غلط روی سے منازل کا بورڈ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہاں، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب وہ ہم زمانے بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اب آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ مسلمانوں، صاحبوں، امام الانبیاء کے غلاموں، اگر نبی کے غلام ہو تو غلامی کس شے کا نام ہے؟ اللہ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو
تو نبی کے عشق کا ذرہ مانگو، نبی کے عشق کا ذرہ مانگو، کیونکہ یہی ذرے نے کسی کو ابوذر بنا دیا، یہی عشق کے ذرے نے کسی کو غزالی زمان بنا دیا، اسی مصطفیٰ کے عشق کے ذرے نے کسی کو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا، اسی مصطفیٰ کے عشق کے ذرے نے کسی کو محبوب الہی بنا دیا، کسی کو سلطان الہند سرکار غریب نواز بنا دیا، اسی مصطفیٰ کے عشق کے ذرے نے اسی ہندوستان کی دھرتی پر جب مصطفیٰ کی عظمتوں پر لوگ حملے کر رہے تھے تو اللہ نے امام احمد رضا کو بھیج کر کے مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دلوایا، تو اللہ نے احمد رضا کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، چہار جانب سے ایک ہی آواز آتی تھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت امام عشق و محبت نے 100 سال ہوئے انہیں گزرے ہوئے، لگتا ہے کہ 100 سال ہوئے گزرے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی گزرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا نازک دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت یہ سب سے اولین فریضہ ہے آپ کے لیے۔ حدیث کے مکمل الفاظ سنو، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن صرف رسماً باقی رہ جائے گا تحریروں میں۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس آپ آتے ہیں تو وہ تعویذ آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے، اس کو لکھ کر کے دے دیا، اب اس کو ہم نے گلے میں ٹانگ لیا۔ ارے گلے میں ٹانگا، گلے میں ٹانگنے سے پہلے اس کو روح میں اتارا ہوتا، اس کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کیا ہوتا، تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر کسی تعویذ کی تمہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت، سنیں، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مساجدیں بڑی سجی سوری ہوں گی، وصورت المساجد، مساجدوں کو سجایا جائے گا، قیمتی پنکھے، قیمتی قالین، سنگ مرمر، دیواریں اتنی چکا چوند چمکائی جائے گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن مسجدیں چمک ضرور رہی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے آقا و مولا آمنہ کے لال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا مساجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آپ دیکھے ہو آج کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ فون چلاتے، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، محفلیں ہوتی ہیں لیکن لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے گھر ہونے کے باوجود بھی ہدایت سے خالی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگے جو جملہ بول رہا ہوں نا، اس کو صرف یہاں تک محدود مت رکھنا، اس کو یہاں اتارنا۔ اتاریں گے؟ بولے اتاریں گے؟ جو جملہ بول رہا ہوں اس میں بڑا اتنا عبرت حاصل کرنے والا جملہ ہے۔ کیا؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے بدترین قوم وہ علماء کی ہوگی، سب سے بدترین قوم وہ علماء کی ہوگی۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا سمجھے؟ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، یہی تو میں نے کہا کہ ہمارے دلوں کا حال، ہماری تنہائی، ہماری، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ خدا سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، جو عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، اگر یہ عیب کھل جائیں تو پھر تماشا ہی ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے احسانات تلے ہم دبے ہیں، جن کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، شراب نوشی ہمارے اندر، زناکاری ہمارے اندر، جوا بازی ہمارے اندر، ماں باپ کی نافرمانی ہمارے اندر، نمازوں سے دوری ہمارے اندر، اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا وہ ہمارے اندر،
مغرب سے آئے ہوئے تہذیب اور کلچر کو اپنانا ہمارے اندر، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینا ہمارے اندر چھوٹ گیا۔ مصطفیٰ پر درود پڑھنے والی زبان کو ہم آج تلاشتے نظر آتے ہیں، وہ نگاہیں جس میں حیا کے جوہر نظر آئے وہ نگاہیں نہیں ملتی، وہ کان جو نبی کی نعتیں سننے کے لیے بے قرار ہو نا وہ کان نہیں ملتے، وہ زبان جو ہمیشہ حق بولے، وہ زبان جو مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھے، وہ زبان آج کہیں نہیں ملتی صاحب۔ پھر کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج وہ عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج وہ عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے۔ کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی، اگر عیب کھلنے پہ آ جائیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، شکلیں بندروں جیسی بنا دی جائے اور زمین پھٹے اور ہم کو دھسا دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن احسان ہے آمنہ کے لال کا، احسان ہے امام الانبیاء کی ذات کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ورنہ موسیٰ کی قوم میں ایک گناہ کرے تو جتنے تھے سب اللہ کے عذاب کے لپٹ میں آ جائے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر تمہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آئے ہو تو کچھ کر کے جاؤ، دنیا میں آئے ہو اگر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارو گے تو یقیناً خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے صاحب۔ آج لوگ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، اچھی بات ہے، پیران نظام کی محبت اور تمام تر چیزیں اپنی جگہ، عمل کے میدان میں ہم کہاں ہیں یار؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں تقریر کے بعد جا کر کے کونے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیوں دنیا میں آئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے ایک جوان صحابی، آج ہماری شادی بیاہ کا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ کیا ہوا؟ شادی 10 دن کے بعد ہے، 10 دن پہلے ہی گھروں میں ڈک لگا کر کے گانے بجائے جاتے ہیں۔ یقول هذه الامت 4 فتنۃ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت 4 فتنوں میں مبتلا ہوگی، اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وآخرها الغناء، وہ گانا بجانا سننے والا کام ہے، جس میں میری امت مبتلا ہو کر کے عاقبت اور آخرت کو برباد کر لے گی۔ آج بتاؤ کوئی ایسا رکشہ بتاؤ جس میں گانے نہ بجائے جاتے، کوئی ایسی بس جس میں ٹی وی لگا کر کے یہ اسی ملک ہندوستان میں بنائی جانے والی بے حیائی والی فلموں کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا گھر جس گھر میں ٹی وی نہ ہو، اور اگر ٹی وی ہے تو اس میں بے حیائی کا مظاہرہ نہ ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کل کی مائیں تھے جب بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اس کے لبوں پر مصطفیٰ پر درود کے گجرے سجتے تھے، اس کی زبان قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ ایسے پرورش ہوتی تھی تو پیدا ہونے والا بابا فرید ہوتا تھا، پیدا ہونے والا وقت کا محبوب الہی ہوتا تھا، پھر پیدا ہونے والا کوئی تاج الشریعہ ہوتا تھا، پیدا ہونے والا کوئی بابا خادم حسین رضوی ہوتا تھا، اور جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہرگز نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی وقت ہے، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا۔ آپ لوگ میری طرف توجہ دیں، میری طرف توجہ دیں، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا، جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ ایک جوان صحابی ہیں، آج شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو دولہا اور دلہن جاتے ہیں بیوٹی پارلر میک اپ کرانے،
اور 30,000 40,000 کا میک اپ کراتے ہیں. جو اچھا بھلا انسان جو نماز پڑھتا تھا دیگر اوقات میں، جب وہ دولہا بن جاتا ہے تو میک اپ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے. 30,000 کا میں نے میک اپ کروایا ہے، اب اگر وضو بناؤں گا تو سب جھڑ جائے گا. وہ دلہن جو نماز پڑھا کرتی تھی، اس نے کہا یار 50,000 دے کر کے قیمتی میک اپ کروایا ہے اچھی دکھنے کے لیے، اب اگر وضو بناؤں گی تو یہ سارا میک اپ اتر جائے گا. ہائے افسوس، اپنی زندگی پہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا وقت آیا ہے. آؤ میں تمہیں مدینے کا وہ میک اپ بتاؤں کہ جس میک اپ پر عمل کرنے سے تمہارا دل اور چہرہ دونوں روشن ہوتا ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، نادان وہ میک اپ جو تو نے 50,000 پہ کیا ہے، کیا فائدہ جو پانی کے چند چھینٹے اس کو اتار دے رہے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں، جو بندہ چاہے بندی یہ درود اپنے مصطفیٰ پر پڑے گا یا پڑے گی تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس بندہ اور بندی کے چہرے کو وہ حسن عطا فرمائے گا، وہ چمک عطا فرمائے گی کہ موت بھی اس کے حسن کو بگاڑ نہیں سکتی. کیا امام حسن بصری فرماتے ہیں، نادانو جو 50,000 میک اپ کروا کر کے نماز چھوڑنے والی خواتین اور نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چھوڑو یہ دنیاوی میک اپ کو، آؤ نہ وہ میک اپ اپناتے ہیں جو مدینے سے آیا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ درود چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد من تفتقت من نورہ الازہار. یہ اتنا سا درود جو بھی بندہ یا بندی پڑھے گا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے چہرے کو وہ چمک عطا فرماتا ہے کہ موت بھی اس کے حسن کو خراب نہیں کر سکتی. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھی اس اپنے حبیب پر درود بھیج جس کی خیرات لے کر کے، جس کے در کی خیرات لے کر کے چمن میں پھول کھلتے ہیں، جس کے در کی بھیک لے کر کے چمن میں پھول کھلتے ہیں. ایک جوان صحابی تھے، آخری گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں، ایک جوان صحابی تھے. وہ کیسے لوگ تھے، کتنے قداور لوگ تھے جن کی زندگی اللہ اکبر پورے چاند اور تاروں سے زیادہ چمکدار زندگی تھی. ایک جوان صحابی، شادی ہوئی، شادی کا ٹائم ٹیبل بھی اس نے ایسا بنایا، صحابی رسول نے ایسا بنایا کہ ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کے آنے سے پہلے پہلے بارات لے کر گئے اور اپنی دلہن کو گھر لے کے آئے، کہیں نماز چھوٹنے نہ پائے. اور وہ نماز کے بعد جو ودھا چہری کی زیارت ہوتی ہے، کہیں اس زیارت سے محروم نہ رہ جائے. فجر پڑھی، درود پڑھتے ہوئے بارات لے کے گئے اور درود پڑھتے ہوئے نکاح کی تمام کارروائی کو مکمل کیا. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا، النکاح من سنتی، شادی کے کارڈ میں آپ ڈالتے ہیں. اور سنت پر عمل کرنا عبادت. اور عبادت مجھے بتاؤ کہ عبادت میں بھی کوئی ڈک میں کوئی ساؤنڈ سسٹم لگا کر کے گانے بجاتا؟ نکاح کرنا سنت اور سنت پر عمل کرنا عبادت، اور رب کی عبادت میں کنجریوں کے گانے بجائے جاتے ہیں اور بچیاں اس پر ڈانس کرتی. اب کہو گے کہ پیدا ہونے والا ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تو کیسے نہیں ہوگا؟ جب میاں بیوی گانے بجانے اور ڈھول تماشوں کے ذریعے سے اپنی بارات اور اپنے نکاح کی کارروائی کو مکمل کر کے جب یہ بندھن دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد جس کو ڈانسر بنتی ہے. لیکن آؤ صحابہ کے اس زمانے میں دور میں چلیں. ایک جوان صحابی ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، فجر کی نماز پڑھی اور تمام تر انتظامات کر کے بارات نکلی. پوری بارات درود پڑھتے ہوئے دلہن کے گھر پہنچی، نکاح کی کارروائی ہوئی، دلہن کو لے کر کے واپس بھی درود پڑھتے ہوئے پھر گھر پہنچا. پہنچنے کے بعد صحابی رسول نے اپنی بیگم کو گھر میں چھوڑنے کے بعد پھر ظہر کی نماز میں پھر مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز کے لیے پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں ہر نماز مصطفیٰ کی اقتداء میں پڑھنے کا سنہرا موقع ملا. فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی،
اب عشاء بھی پڑھی، گھر نہیں گیا صحابی رسول، گھر نہیں گئے، فجر ظہر عصر مغرب پڑھ کر کے عشاء بھی پڑھی، اور حضور کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف کرتے اور اچھی اور نصیحت فرماتے، لوگ مسائل پوچھتے اس کے جوابات دیتے۔ تو حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضور نے اپنے رخ انور کو صحابہ کی طرف پھیرا، اور پھیرنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ سلسلہ کافی دراز چلتا رہا۔ اب اس نوجوان کے ذہن و دماغ میں خیال ہی نہیں کہ آج میری شادی ہوئی، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے اور گھر پہ میری بیگم، میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے کیسے یاد ہو جس کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ؟ تبھی تو امام اہل سنت، امام مجدد اعظم، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ بتایا ہمیں انداز، محبتوں کے طریقے بتائے، آداب مصطفیٰ بتائے، اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کا چہرہ رکھا تو دوسری طرف مصطفیٰ کا چہرہ نہیں رکھا صاحب۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، یوں ہی نہیں مجلسوں میں عشق محبت کے نعرے لگتے ہیں، ہر چوراہے میں اعلیٰ حضرت چوک ہے، ہر گلیوں میں رضا کے گنبد کے بینر لگائے جاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں بلکہ امام احمد رضا نے ہم سنیوں کے سینوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بنایا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ ایک طرف حسینوں کے، پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے کو رکھا تو دوسری طرف مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں رکھا، بلکہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے تھے اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کا طلبہ رکھ دیا۔ جہاں حسینوں کے چہرے ہوں گے وہاں میرے نبی کا طلبہ ہوگا، اور طلبوں کے سامنے دنیا کے تمام حسینوں کی خوبصورتی پھیکی پڑ جاتی۔ یہاں طلبے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جس جوان صحابی کی شادی ہوئی تھی وہ طلبہ نہیں بلکہ پھر خود رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ اب اسے کہاں سہاگ رات، نوی نویلی دلہن یاد آئے گی۔ گفتگو چلتی رہی، رات کا ایک پچھلا پہر ہو گیا۔ حضور نے جب دیکھا اس صحابی کی طرف، کہا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، آج تو تیری شادی ہوئی تھی، آج تو دلہن گھر میں تیرا انتظار کر رہی ہوگی، آج تو تیری سہاگ رات ہے، اور یہاں رات کا پچھلا پہر گزر گیا اور تو یہی بیٹھا ہے، جا گھر جا، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابی جو اپنی نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلووں کو بسائے تھے، یہ صحابی جو ہر نماز مصطفیٰ کی اقتداء میں پڑھا کرتے تھے، وہ صحابی جو حضور کے قول و فعل پر مکمل عمل کرنے والی جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، مغرب عشاء تمام نماز پڑھ کر کے رسول گرامی وقار کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہو کر کے مصطفیٰ کے چہروں کو اپنے نگاہوں کی، یعنی اپنے نگاہوں کے جلووں کو بسا کر کے جب رات کا پچھلا پہر ہوا اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دلہن نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد اندر گئے، دروازہ بند کیا، بند کرنے کے بعد اپنے چارپائی پہ بیٹھے اور دل ہی دل میں خیال آیا کہ اب میری بیگم جو شریک حیات ہے اس کے سر سے گھونگھٹ کو اٹھاؤں اور کچھ ہم کلامی فرط محبت سے ہم کلام ہو جاؤں، گفتگو شروع کروں اور اپنی بیوی سے چند میٹھی گفتگو کروں۔ اس خیال سے اپنے ہاتھ کو اپنی بیگم، اپنی بیوی کے دوپٹے کے طرف بڑھا رہے تھے، اچانک مدینے کی گلیوں سے پھر آواز آئی، بلال حبشی کی آواز آئی، اے امام الانبیاء کے غلاموں، نبی نے تمہیں بلایا ہے، مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، جہاد کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اب تمہیں اپنے سر پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے۔ ہاتھ بڑھائے ہی تھے، ابھی چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی دو بول بات بھی نہیں کیے تھے
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कान में जैसे ही बिलाल की आवाज पहुंची, हाथ खींच लिया और खींच करके उठे और अपने आप को जोर लगा करके झटका दिया, दीवार पे लटकती हुई तलवार को अपने कमर में बांधने लगे। बेगम ने कहा, चीख निकल गई बेगम की, एक तो सुबह से इंतजार में बैठी थी, अब आए भी तो लात का पिछले पहर के बाद आए और अभी बात भी नहीं हुई थी। अपने हाथ को अपनी जानिब खींच करके फिर पता नहीं कहां चल पड़े हैं। तो बेगम ने पुकार के कहा, ऐ मेरे सर के ताज, कहां जा रहे हैं? आज हमारी सुहाग रात है, आज जिंदगी की पहली रात है, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली रात है, ऐ मेरे सरताज कहां जा रहे हैं? कदमों में आके बैठ के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी। तो वो सहाबी रसूल जो जवान सहाबी थे, उन्होंने अपने बीवी को झटका दिया और कहा, अगर मैं तेरा सर का ताज हूं तो मुझे मेरे सर के ताज ने बुलाया, मुझे मेरे सर के ताज ने बुलाया। तो बीवी ने कहा कि हाँ हाँ बिलाल की आवाज आ रही है, लेकिन जिहाद तो सुबह होगा, जिहाद तो सुबह होगा, रात तो कम से कम यहाँ गुजार लें, सुबह होते ही आप चले जाना। तो फिर उन्होंने कहा, ना ना, अब मुझे अपनी निगाहों के सामने अपनी सुहाग रात नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के बोल के वो जुमले कानों में बन रहे, अब एक लम्हा भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और मुस्तफा की इज्जत व नामूस पर पहरा देने के लिए मुझे जाना। ये कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए और निकले, जंग में शरीक हुए। मुअर्रिखीन बयान करते हैं, किताबों में आता है कि इतनी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ते रहे और न जाने कितने कुफ्फार व मुशरिकीन को फिन्नार यानी जहन्नम में पहुंचा दिया। लड़ते 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 दुश्मनों के नरगे में आ गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुश्मनों की जब तीरों का बौछार चलने लगा, हर तरफ से तीर आने लगे, तो कोई तीर सीने पे लगा, कोई सर पे लगा, कोई पीठ पे लगा, जिस्म के हर एक हिस्से पर तीर जब चुभे, जिस जख्मों से चूर होकर के घोड़े से गिर करके जमीन पे गिर, अल्लाहु अकबर, जमीन पे गिर गए और गिरने के बाद अपने आप को पंजों के बल इस तरह बढ़ रहे थे। सहाबा ने दूर से देखा कि एक सहाबी है जो जख्मों से चूर है और फिर भी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। करीब जाकर के सहाबा ने पूछा, ऐ सहाबी, ऐ नबी के गुलाम, कोई हाजत हो तो बताओ, पूरी कर दे, अगर प्यास लगी है तो पानी पिला देते हैं, भूख लगी है तो खजूर खिला देते हैं, या कोई और जरूरत है तो बताओ, पूरा कर दिया जाएगा। तो सहाबी, उस जवान सहाबी जो नबी के गुलाम थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ना मुझे पानी की हाजत है, ना मुझे कोई खजूर की तलब है, मैं तो उस तरफ बढ़ रहा हूँ जहां से जिन्हें देख करके मुझे जिंदगी मिलती है। मैं अपने नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, आखिरी सांसें हैं, मैं चाहता हूँ ये जो जिंदगी की सांसों की माला जो टूट रही है, ये मुस्तफा की कदमों में दम तोड़े, ये मुस्तफा के कदमों में दम तोड़े। ये कहते हुए बढ़ रहे थे। तो सहाबा से कहा कि हो सके तो मुझे उठा करके नबी के कदमों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं अपनी सांसें वही दम तोड़ना चाहता हूं। तो सहाबा इकराम ने उस सहाबी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब भी जंग होती थी तो अपने एक ऊंटी टीले पर चढ़ करके सहाबा की तरफ नजर दौड़ाते और देखते तमाम सहाबियों को कि कौन किस हिम्मत व शुजाअत व बहादुरी के साथ लड़ रहा है। लेकिन आज मंजर अलग था, आज तमाम सहाबा की तरफ नजर ना की थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज उसी सहाबी पर नजर थी जिसने अपनी सुहागरात कुर्बान करके मुस्तफा के कदमों में आया, उसी को देखते थे। जब देखा कि जमीन पे जख्मों पे चूर होके गिर गए हैं, तो सहाबा उठा करके मुस्तफा की कदमों तक ले जा ही रहे थे तो हुजूर ने आवाज दिया, ऐ मेरे सहाबा रुक जाओ, उसको कहां लेके आ रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जवान सहाबी है, इसने जंग में बड़ी हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी के साथ इस्लाम के परचम को लहराया, कुफ्फारों मुशरिकीन के नरके और परखे उड़ा दिए और उनको कितनों को न जाने जहन्नम पहुंचा दिया। आखिरी सांसें हैं,
یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ان کا دم نکلے، اس لیے ہم اٹھا کر کے آپ کے قدموں تک لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اس کو وہیں چھوڑ دو، اس کو یہاں تک مت لانا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نوجوان، یہ غلام آپ کے نام پر اپنی گردن قربان کیا ہے، آپ کی عظمتوں کے پرچم کو لہرانے کے لیے۔ تو انہوں نے نہ زخموں کا لحاظ کیا، اپنے آپ کو خون سے زخمی، اپنے آپ کو زخموں سے چور کر لیا ہے۔ اب آخری وقت ہے یا رسول اللہ، ان کی خواہش ہے کہ آپ کے قدموں میں دم توڑے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نانا صحابہ، میرے غلاموں، انہیں وہی چھوڑ دو، انہیں یہاں مت لانا، اس لیے کہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہوں گا، جو نوجوان اپنی سہاگ رات قربان کر کے میری عظمت و عزت کے پرچم لہراتے ہیں، تو وہ مجھے ملنے نہیں بلکہ میں انہیں ملنے آتا ہوں۔ مجھے ملنے وہ نہیں بلکہ اسے ملنے میں آتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی طرف کائنات کے نبی جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کہ جس دور سے آپ کا اور ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ بڑا نازک دور ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، قیامت کے میدان میں اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، نظر پڑی کہ کوئی بندہ سجدے میں گر کر مطاف پہ کنکریوں پر پیشانی رکھ کر کے زار و قطار رو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ شیخ سعدی طواف کر رہے تھے، کان میں آواز گونجی، اتنی درد کی آواز تھی اور اتنی درد اور بلا کی آواز تھی، خانہ کعبہ کا طواف میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنا طواف چھوڑ کے گئے، سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے انسان کے پیٹھ پر تھپ تھپایا اور کہا کہ مالک حقیقی بڑا رحیم ہے، رحمان کریم ہے، تیرے گناہوں کو اور تیری لغزشوں کو درگزر فرمائے گا، اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو، رب ضرور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ دلاسا دے کر کے جب آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے جو سجدے میں سر رکھا تھا اپنی پیشانی کو اٹھایا تو چہرے پر حجاب تھا اور ایک طرف سنگ چل پڑے۔ تو شیخ سعدی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کون ہے دیکھوں تو صحیح نوجوان جس نے اتنی درد و بلا کی زبان میں رب کو پکارا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا ورنہ قیامت کے میدان میں اندھا اٹھانا۔ جب آگے گئے، اس حجاب کو جب اٹھایا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا عبد القادر جیلانی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام سید العابدین فرماتے ہیں مطاف کے صحن میں کھڑے ہو کر کے، اے اللہ میرے گناہ زمین کے ریت کے ذرات کے جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمانا۔ کہتا ہے سمندر کے قطروں کے برابر میرے گناہ ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرنا۔ جب اتنے قداور لوگ اتنا نیک اعمال کرنے کے بعد بھی خشیت الہی ان کے دل میں خوف خدا اس قدر سمایا ہوا تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی سچے عملی تفسیر ہونے کے باوجود بھی خوف خدا تھر تھر نماز میں جب ہوتے تھے تو کانپتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، وضو بناتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ، اس امت کے سب سے پہلے صوفی، اس امت کے سب سے بڑے عالم دین ابو بکر صدیق فرماتے، کاش میں پرندہ ہوتا، ایک ٹہنی سے اڑتا دوسرے ٹہنی پہ بیٹھتا، کوئی مجھے کچھ نہ پوچھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر جس کے خوف اور جلال اور ہیبت سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر وہ ہے جن کا حکم زمین بھی مانتی ہے، عمر وہ ہے جس کا حکم دریا بھی مانتی ہے، عمر وہ ہے جس کا حکم آگ بھی مانتی ہے۔ افر الارض علم یعدل علیک، زمین کی چھاتی پر عصا اور پیر مار کر کے عمر کہتے ہیں، اے زمین تیرے چھاتی پر عمر نے انصاف نہیں کیا کہ عمر کے ہوتے ہوئے اس غلام کا تو تیل پی جائے۔ اتنا کہنا تھا، زمین اپنی چھاتی سے تیل نکالنا شروع کر دیتی۔
وہ عمر 22 लाख मुरब्बा मील पर तनहा हुक्मरानी करने वाले अशरे मुबशरा के सहाबी। और हुजूर ने फरमाया कि आसमान में मेरे 2 वजीर और जमीन पे 2 वजीर। जमीन के वजीर का नाम एक अबू बकर है, एक उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। वो उमर 22 लाख पर जिसका दबदबा और हुक्मरानी चलती थी, क्या ईद का दिन है, बच्चों की तरह रो रहे हैं। तो लोगों ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, दिलेर आदमी हो, जवान हो, खुशी का दिन है, क्यों रोते हो? तो उमर ने कहा खुशी वो मनाए जिसकी नमाजें कबूल हुई, खुशी वो मनाए जिनके रोजे कबूल हुए हों, खुशी वो मनाए जिनके सदकात कबूल हुए हों। मुझे डर है कि कहीं हमारी नमाजें हमारे मुंह पे न मारें। ये कीमती लिबास, ये कीमती जुब्बा, ये अमामा, ये पगड़ियां उस वक्त कामयाब होंगी, उस वक्त अल्लाह खुद ब खुद लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जतों को बिठाएगा। बात जब हुजूर की इज्जत की जाएगी। अल्लाह ने जो खूबसूरत तुम्हें दिल दिया है, ये दिल किसी और में मत लगाना, इसमें सिर्फ आमना के लाल की मोहब्बत को बसाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरे सल्तनत में खुलफा में सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात का नाम हजरत उमर फारूक है। और साल में सिर्फ 2 जोड़े लेते थे कपड़े, जिसमें 17 पैबंद हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, ये इनकी जिंदगी थी। हमारी जिंदगी क्या है मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद अपनी सर को झुका के तनाई में बैठ के सोचना कि हम क्या कर रहे हैं। आज पोस्टर में नाम छोटा पड़ गया तो लोग एतराज करते हैं, उलमाउहुम शर्रुम मन तहता दीनिस समा। मेरा नाम क्यों नहीं डाला गया, हमको क्यों नहीं बुलाया आप महफिल में? वो आए तो हम नहीं आएंगे, तो क्या है, तो तमाशा बनाया। उलमा से कौम दूर क्यों होती है? जब हमारे इतने दिल में हसद और कीने एक दूसरे के लिए होंगे तो ये कौम हमारे करीब नहीं आएगी, ये दूर जाएगी। अरे यार, ये लोग खुद अपना मसले हल नहीं करते तो हमारी क्या ये लोग नसीहत करेंगे? हमें जहां आपके यहाँ पर बैठकर हम सिर्फ आपके लिए खिताब नहीं बल्कि अपनी भी इस्लाह करने का वक्त आया है, अपने अमाल को भी सही करने का वक्त आया है। बात अगर हुजूर की इज्जत की होगी तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को ऐसा बुलंद फरमाएगा। आज पूरी हिंदुस्तान में नामूस रिसालत का सबसे बड़ा हसास मसला है, इस पर एक हो जाओ, इस पर सबको एक होना है। आज मैं नाम नहीं लेता, मैं तो इतनी बातें मेरे दिल में हैं कि अगर बोल दूं तो कल से सब लोग मुझे टारगेट करना शुरू कर देंगे। बड़ी तकलीफ होती है, मिल्लत का शिराजा बिखर गया है। ये सलासिल के इख्तलाफात, अशरफी, रजवी, हशमती, कलंदरी, ये तमाम इख्तलाफात को आज इन इख्तलाफात में पढ़ने का वक्त नहीं, उम्मत को बेदार होने का वक्त है। हाँ, मुँह देख लिया आईने में पर दाग ना देखा सीने में। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजे, अगर चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें अल्लाह मर्तबे से फाइज करे, तो फिर वही करना होगा जो इस दौर के मुजाहिदीन ने किया। हमने माजी करीब में देखा, एक ने आवाज बुलंद की जिसे दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती। एक ने सिर्फ अपनी आवाज को, हुकूमत का डर और खौफ को दिल से निकाल करके सिर्फ अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाया। तो फिर देखो दुनिया ने आज वो जहां जाते हैं ना, लोग चाहते हैं कि इतना छूने को मिल जाए। सिर्फ मैंने देखा है, सिर्फ मैंने देखा है, वो हमारी तहदीस नेमत के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, हमारी खुश नसीबी के हजरत का हमें कुछ साथ मिला तो आज लोग हसद भी करते हैं। तो ये इज्जतें किसी दुनियादार की दी हुई नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से उन्हें मिली है। चाहे लाख कोशिश कर लो मुफ्ती सलमान अजहरी की मर्तबे को घटाने की, वो तो मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ रहेगा, हम वो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम क्या हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की हूँ, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रूरी नहीं कि आलिम ही नामूस रिसालत के मुहाफिज बन जाए। अल्लाह जब काम लेने पे आता है ना, तो आप बैठे हैं ना, आप लोगों में से किसी से ले लेगा वो काम। माजी करीब में ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। बड़े बड़े सैयद, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े अल्लामा,
بڑے بڑے مفکر میٹنگیں کرتے رہ گئے، لیکن ایک عام انسان سا بازی مار لے گئے۔ تو ناموس رسالت یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اب پورے ہندوستان میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو اس نفس پہ ہاتھ رکھو۔ ہم چور ہیں، زناکار ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کے غدار نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کے وفادار ہیں۔ ہم تمام طرف اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت کر لیں گے، لیکن بات جب امام الانبیاء کی آئے گی، بات جب حضور کی عزت کی آئے گی، تو پھر ہم یہی کہیں گے بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔